يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بھائی جنہیں مجبوری نہ پڑھنا وہ نہ پڑھے، جنہیں محبت نہ پڑھنا وہ مل کے پڑھ لیں۔ سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحاء سرور کائنات مخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد انتہائی مبارک بادنا بھائی بابا جی محمد سلمان صاحب بھائی محمد موٹا جنہوں نے اس محفل پاک دا انقاد فرمایا اور توانوں اور مینوں حضور علیہ السلام دا رل مل کے بیٹھے کے ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ سبتا ہونا راتا جنا راتا حضور اپنی ماں دی گود میں تشریف لے کے آئے۔ اللہ تہاڈی اور میری اج بھی حاضری قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ، فرمایا اسی اپنی امانت کو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے، فابین ان یحملنها، زمین آسمان تے پہاڑاں نے میری اس امانت کو اٹھانے تو انکار کر دیا، اور صرف انکار ہی نہیں کیتا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، اور انسان نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کافی اقوال نقل فرمائے۔ کچھ مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں جڑی او امانت سی وہ عبادت الہی کی امانت سی۔ ازل دے دہاڑے اللہ کریم نے شاہ میں زمین آسمان تے پہاڑوں، کیا تسی میری اس امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہا عرض کی یا اللہ عطا کی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جڑے فرما برداری کریں گے انہیں واسطے جنت دے نظارے تیار ہیں، تے جڑے نافرمانی کریں گے دوزخ دے انگارے تیار ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے۔ عرض کی یا اللہ ساکھو تیرے جنت دے نظارے وارث نہیں، تیرے دوزخ دے انگارے کو ڈر لگ جائے۔ اللہ فرمایا وہ ڈر گئے۔ پر ایس آیت تفسیر کرتے ہیں علامہ قاضی سلام لبانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ آپ تفسیر مظہری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ امانت عبادت الہی سی پھر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ مُقَدِّسُ لَكَ، اے فرشتے بار کیوں پہ کر دیں؟ یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان ذرا ذرا عبادت کیوں پہ کر دیں؟ تے آپ نے صوفیاء کرام دا مکتب پیش فرمایا تے آپ فرماتے ہیں اصل میں چھوٹے امانت سے اور عشق دا پار سے، عشق دا پار سے۔ ازل دے بہارے اللہ نے فرمایا زمین آسمان دے پہاڑوں
کیا تسی میرا عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہا عرض کی دی یا اللہ ساکو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا. اس ویلے پھر آدم علیہ السلام ضرور بولی عرض کی دی یا اللہ کہ کوئی نہیں چکتا تیرا پہاڑ دے میں نہ چک لوں. عرض کی دی یا اللہ کہ کوئی نہیں چکتا میں چک لینا. پر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندے نا اونٹ مستے ہوئے ایک من دی بجائے دو من پہاڑ چک جاندے. آدم علیہ السلام دے او دے جمال دی مشتی انگلی چھا گئی کہ پہاڑ وال بیٹھا ہی نہیں. عرض کہ دی یا اللہ تو جو چکاوے گا میں چک لواں گا. اللہ نے اندر ذکر قرآن دے اندر شاہ فرمایا اور اچھی جی سبحان اللہ بولو میں قرآن پڑھا. اللہ کہ انہیں شاہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے فرمایا عشق دا بوجھ چک لے گا. عرض کی دی یا اللہ چک لواں گا میں جنت چھڑنی پوے گی. عرض کی دی یا اللہ چھڑ دواں گا میں 350 سال سجدے دے اندر رونا پوے گا. عرض کی دی یا اللہ رو لواں گا میں پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی. عرض کی دی یا اللہ رکھ دواں گا میں سولی چڑھنا پوے گا. عرض کی دی یا اللہ چڑھ دواں گا میں یوسف بڑھ کے مصر دے بازاراں دے اندر وکنا پوے گا. عرض کی دی یا اللہ وک جاواں گا میں قیدی بننا پڑے گا. عرض کی دی یا اللہ بن جاواں گا میں تاج تے پتھر کھانے پہن گے. عرض کی دی یا اللہ کھا لواں گا میں آگ میں چھالا بانے پہن گیا. عرض کی دی یا اللہ مار لواں گا میں مکہ چھڑ کے مدینہ آنا پڑے گا. عرض کی دی یا اللہ را لواں گا میں مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پڑے گا. عرض کی دی یا اللہ را لواں گا میں 17 سال علی اکبر دینا پڑے گا. عرض کی دی یا اللہ دے لواں گا میں 6 سال سکینہ روندی دیکھنی پڑے گی. عرض کی دی یا اللہ دیکھ لواں گا اللہ کو میں جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا کہ تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں مینوں رب کون کہے گا. اللہ فرمایا جے تینوں فرشتے کو سجدے نہ کراواں جے تینوں مسجد ملائکہ نہ بناواں مینوں رب کون آکھے گا. اج بچہ چھوٹا کاموں بڑا کردا تے باپ اندروں بڑا راضی ہوندا ہے پر باپ پھر بھی پیار دی جڑا بچے نوں مار ہی دیندا. تینوں کادی کالے نے بڑا ہو کے کال نہیں. ازل دے دیہاڑے جدو انسان نے عشق دا بوجھ چکیا نا تے قدرت اندروں بڑی راضی ہوئی. پر اللہ نے قرآن دے اندر پیار دی جھڑک ماری میں انہو قرآن ظلوماً جہولا و جاہلا ظلم کر بیٹھا ہے اپنی جان دے ظلم کر بیٹھا ہے. عشق کا لیا ہے اس عشق نو انسان دی مٹی دے اندر بو کے پھر بندہ بنایا. چلے پیر بہت دیر سے دربار پر پیر بہت شاہ فرماد نے اے تن میرا چشم ہوئے تے میں مرشد لیکنا اتنا
کھبے پاس میرے سید زادے بیٹھے ہیں نا بڑا احسان ہے. چلو سید زادے کی گل چھیڑ دیں. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے بغداد دی وادی کے اندر نا ایک غریب سید زادہ بغداد دی وادی کے اندر دہاڑی لگان واسطے آیا. کہنے لگا جو سورج ڈوبتا جاوے نا تے سید زادے دا دل بھی ڈوبتا جاوے کہ 3 دن ہو گئے میرے بچیاں نے کچھ کھادا نہیں. بچیاں نے وعدہ کر کے آیا سا آج کچھ لے کے آؤں. اچانک ایک منادی اعلان کر دیا گزریا کہ جو بادشاہ دے پہلوان شاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا انہوں منہ منگے انعام دیتا جائے گا. سید زادے نے سوچا ہو میرا کہ میں بھی کشتی نہ کر لوں. جب میں ہار بھی گیا کہ بادشاہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا ہی نہ. آیا بادشاہ کے دربار کے اندر جنید بادشاہ کے تخت دینار بیٹھا. جنید سے پہلوان نہیں اور مصاحب جنہی سفارش کرتے نا انہوں وزیر بنوا دیا. کہنے لگا بادشاہ میں تیرے جنید میں کشتی لڑا گیا. بادشاہ کہنے لگا انہیں جوڑ دا پہلوان کوئی نہیں عراق یمن شام پیچھے انہیں جوڑ دا پہلوان کوئی نہیں ہڈیاں پسلے توڑ دے بیٹھو. تو سید زادے جواب پتہ ہے کہ دیتا. کہنے لگا بادشاہ تکڑا بیٹھ کے ڈریے نا تو مارا بیٹھ کے لڑیے نا. اگر ایڈا ہی ماری نا اپنے پہلوان دے لیا گھاڑے جنید غصے نہ لوٹ کر کہنے لگا بادشاہ ہونے ہی اعلان کروا اشائی کشتی ہوئے گی میری ہڈیاں پسلیاں توڑ دے باگا. اعلان ہو گیا بغداد دی وادی کے اندر پورا بغداد بند ہے. جدو جنید کھاڑے کے اندر آیا نا تے لوگا دے نگواہ انہوں ڈھونڈ رہے ہیں جنہیں جنید نہ کشتی دم وچ مقابلہ کرے گا. جدو واقعہ نہ مارا سید زادہ میدان کے اندر آیا نا تے لوگ ایک دوسرے کو ہنس کے کہنے لگا اچھا دو لوگ نے کشتی ختم ہو جائے گی. آج تے جنید نے بھی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گئے. بادشاہ نے دو پہلوان دا ہاتھ سید زادے کے ہتھا میں دیتا نا کہ سید زادہ سمجھ گیا میں کمزور گیا ایک پہلوان بھی ہے ایسے میری ہڈیاں پسلیاں توڑ دے گا. سید زادہ جنید بغدادی دے کان میں کہنے لگا جنید میں پہلوان میں نبی دا پترا جنید میرے بچے نے 3 دنوں میں کھاتا کچھ نہیں یہ کدے ہاتھ میں وعدہ کرنا قیامت علیہ نامی کو ہوتے کو سلے کے دے گا. جنید نے سوچیا کہ میں ہار گیا دنیا نو منہ کیڑا بھی کھاواں گا کہ میں جت گیا نبی نو منہ کیڑا بھی کھاواں گا. تھوڑا جہا زور لگا کے جنید کے پاس سید زادے کو اپنے سینے رندے بٹھا لیا. بادشاہ کہنے لگا نا میرے پہلوان دا پیر پھسل گیا ہے دوبارہ کشتی کرائی جائے. جب دوبارہ کشتی کرائی گئی جنید پھر ہار گئے. جب تیسری باری کشتی کرائی گئی جنید پھر ہار گئے. بادشاہ نے سید زادہ نو انعام دے کر توڑیا. جنید نو بلا کے پوچھا جنید ہارے کیوں گئے؟ کہنے لگا بادشاہ میں یزید نہیں میں پہلوان میں یزید نہیں تیرا نبی نے آج ظلم کرا. میں پہلوان میں شمار نہیں تیرا سید زادہ نے سینے تے بیٹھ جاوا. سید جنید نے کہ گھرے آ گئے ربی رات ہوگی جنید دی اکنا لگی خواب دے اندر کملی والے آ گئے. حضور نے فرمایا جنید تو میری ایک لاج رکھی ہے بمبی چھک والے ہو شجرہ پڑھ کے دیکھ لو غوث اعظم پیرا پیر نے جنید بغدادی غوث پاک نبی پیر نے
جنید بغدادی گوشت باغ دیتی آخری بات کا اس کا باری جان سے مولوی قلندر علی اپنی کتاب مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب علی فاجت الیوم کے اندر لکھتا ہے کہ مولوی قلندر علی عالم دین کیا جانتا ہے کہ اس مولوی کے بارے میں کیا جانتا ہے کہ اس مولوی نے رات کو روزانہ حضور دی زیارت ہوتی ہے حضور دی زیارت ہوتی ہے اتنے کلاس ہے بچے نے پڑھا رہا تھے ایک بچے نے تھپڑ مار وہ بچہ سید زادہ بچہ آلے رسول سی تھپڑ سے مار لیا رات پوری لگ گئی کملی والے خواب کے اندر ہی نہ آئے جب صبح ہوئی نا مولوی قلندر پھر کلاس میں چاہے جب رات ہوئی پھر کملی والے خواب اچھنا جب تیجی رات آنا پھر کملی والے خواب اچھنا مولوی قلندر علی دیا دوڑا گیا کدی کسے مولوی کو جانتا ہے کدی کسے مولوی کو جانتا ہے کدی کسے صاحب دل کو جانتا ہے کدی کسے پیر کو جانتا ہے سونے دعا کرو حضور کو پوچھے کملی والے آتا کیوں نہیں کسے آتا مولوی دی اتے گل بنی سنے مدینے میں ایک مجذوبہ عورت رہتی ہے سنے تک نبی نہ رابطہ ہے مولوی قلندر علی مدینے پہنچا جا کے سورت دے قدم بڑھ لے کہنے لگا جا حضور کو پوچھا آتا کیوں نہیں اور کہنے لگی دے مولوی نالے نبی دے پترانو مارنا ہے نالے نبی دی اسیاتا منگا ہے مولوی قلندر علی دی چیخاں نکل گیا مدینے دے بچے سیدزادے دے بچے دے پیر چکتے میں بڑی دن بعد جب اس عورت نے کوئی بلایا کہنے لگی دے مولوی تیرا آپ فرماتے نے میں اشارے عمل دیکھ کیا اگے ستیا نبی دیکھتا سا انہیں جاگ دے نبی بکا دیتا میں انہیں جاگ دے نبی بکا دیتا دعا لکھ برکت آلہ میں جو پڑھیا آپ احباب نے سنے ہو اللہ میں نو اور آپ احباب نے سنے عمل پہ ہونے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ حضرت عزیز وقار بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ